مبارک ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر انہیں یاد کر کے روتے ہیں۔ اے ابن آدم، جو کلام تیرے منہ سے صادر ہوتا ہے، جو لفظ تو بولتا ہے، جو جملہ بولتا ہے، جتنی گفتگو تو کرتا ہے، انسان جو گفتگو کرتا ہے ہوا علیہ، اس پر اس کا حساب ہوگا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری نشانی ہے زکریا یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات اور 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، یعنی آپ پر، آپ کی زبان پر صمت، سکوت اور خاموشی 3 دن کے لیے طاری کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے انعام کی علامت ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی وہ خاص نص ہے کہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ رب العزت کے انعام کی بارش ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العزت کے خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے، تو یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ اس خصوصی انعام سے نوازے جانے کی علامت خاموشی ہے۔ پھر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی اگر ضرورت اور حاجت نہ ہو تو بے ضرورت کلام نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، جب پھر وہ اپنے زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس آئے تو فاوحیٰ الیہم، تو ان کی طرف اشارہ کیا اور انہیں سمجھایا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو، کہ لوگوں کو صبح و شام اللہ کی تسبیح کا حکم دیا اشارے کے ساتھ۔ پھر اسی سورہ میں آیت نمبر 26 میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم آتا ہے اور ارشاد فرمایا گیا فکلی وشربی وقرری عینا، اے مریم سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر جب اس بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب وہ گود میں لے کر واپس اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں پلٹیں، تو انہیں خدشہ ہوا چونکہ شادی شدہ نہیں تھیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی قدرت خاصہ سے ان کا تولد ہوا، تو خدشہ تھا کہ لوگ طعنہ زنی کریں گے، برا بھلا کہیں گے، الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس خاص انعام کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی، صمت، سکوت یعنی خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، سو میں آج کسی انسان سے بھی قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی کے روزے کی تلقین کی اور خاموشی کے روزے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب ہماری یعنی امت مسلمہ کے لیے خاموشی کا روزہ نہیں ہوتا شرعاً، روزہ وہی ہے جو آپ اور ہم لوگ رکھتے ہیں، مگر چونکہ روزہ یا صوم اس سے مراد امساک ہوتا ہے، کسی چیز سے رکنا، کھانے پینے اور بعض دیگر امور سے اپنے آپ کو خاص وقت کے لیے روک دینا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ لہٰذا جب گفتگو سے روک دیا کہ میں کلام نہیں کر سکتی، سکوت اور صمت اللہ رب العزت نے اس کا حکم دے دیا ہے مجھے، سو تو اس لیے بولنے سے رک جانے کو صوم سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ دونوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے انعام خاص کو صمت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے انعام کی طلب ہو کسی کو کہ اس کا انعام خاص نصیب ہو، اس کی بارگاہ سے وہب نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء قلب کو نصیب ہو،
دل سے حکمت اور برکت کا کوئی چشمہ پھوٹے، مالا اعلیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو، استوار ہو، اللہ کا وصال نصیب ہو، یا اللہ کے انعامات ملنے لگ جائیں، نصیب ہونے لگ جائیں، تو ان تمام صورتوں میں سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا ادب جو سکھایا گیا وہ صمت ہے، سکوت اور خاموشی۔ یعنی پھر زبان پہ فضول کلام، لغو کلام، غیر ضروری کلام زبان پہ نہیں آتی، اس کا تالا لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ آداب میں سے بھی ہے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حضوری والے ہوتے ہیں، یا جن کو اللہ کی بارگاہ کی حضوری کی طلب ہوتی ہے، یہ حضوری کے ادب میں سے بھی ہے، اللہ کے کلام کے ادب میں سے بھی ہے، اللہ کی مناجات، اللہ سے ہم کلامی، اس کے آداب میں سے بھی ہے چپ رہنا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ اعراف میں آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تم پہ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تو پھر ہمتاً گوش بن جایا کرو، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو۔ تو یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو خاموشی کا حکم ہے، اور خاموشی کو فاستمعوا استماع کے ساتھ، الصمت کو استماع کے ساتھ جوڑا گیا ہے، خاموشی کو سننے کے ساتھ، دھیان سے سننے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی نصیحت دی گئی ہے کہ جب انسان خاموشی اختیار کرے گا تو پھر اپنے کانوں سے کام لے گا، زیادہ سے زیادہ حق کی بات اور نصیحت کی بات کو سنے گا، اور جو بولتا رہے گا وہ سنے گا نہیں۔ تو جو لوگ بولنے کے عادی زیادہ ہوتے ہیں اور ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، وہ نصیحت اور کلام حق نہیں سنتے، ان کے کان اس سماع حق سے محروم ہوتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً جب نصیحت کی بات اور کلام حق سنتے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے دلوں پر اس نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جب زبان بند ہو جاتی ہے تو کان کھل جاتے ہیں، بولنا بند ہو جاتا ہے تو سننا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جتنا بولنا کم ہوتا چلا جائے گا اسی قدر سننا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی اگر خاموش بیٹھا ہو تو اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سن رہا ہے، اور جو سنتا زیادہ ہے اس شخص کو حکمت اللہ زیادہ عطا کرتا ہے، اس کے فہم میں برکت پیدا ہوتی، اس میں ذکاوت آتی ہے، ذکا آتی ہے، اس کی عقل اور شعور اور فہم اور حکمت میں اللہ تبارک و تعالی جلا پیدا کرتا ہے۔ اور جو بولتا ہی رہتا ہے تھکتا ہی نہیں، تو نتیجتاً وہ کسی عاقل، حکیم اور فہیم اور صاحب حکمت، صاحب معرفت، صاحب علم اور صاحب نصیحت کی بات سنے گا نہیں۔ بولتے رہتے ہیں کا مطلب ہے کہ سنے گا نہیں۔ قرآن مجید کے لیے بھی یہی نصیحت کی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چونکہ اللہ کا کلام ہے اور مطلوب یہ ہے کہ اسے دھیان سے سنا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے، تو قرآن مجید کو دھیان سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا راستہ کھولنے کے لیے پہلے زبان بند کر دی گئی۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، صمت اختیار کرو، خاموشی اور سکوت۔ جب تک زبان بند نہیں ہوگی اس وقت تک کان کلام حق سننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ تعلق ہے سماع کا اور سکوت کا۔ اور آگے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم خاموشی اختیار کرو گے، جتنی زیادہ سکوت اپناؤ گے، اتنا تمہارے اوپر اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بارش کی جائے گی۔ سو خاموشی اختیار کرو اور سراپا کان بن جاؤ، دھیان سے سنو نصیحت کی بات اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ
رحمت کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا، اور ادھر نصیحت اور کلام حق کا سننا، ادھر اس کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا. یعنی کلام حق اور نصیحت کی بات وہی شخص سنے گا اور اسی کو اس کے ادراک اور اس کے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں صمت کو، سکوت کو، خاموشی کو اپنائے گا. زیادہ خاموش رہنا اس کو اپنا معمول بنائے گا، عادت بنائے گا، تو اس کو اللہ رب العزت حق کی بات سننے کی توفیق زیادہ دے گا. اور پھر جو خاموشی کا معمول زیادہ کرے گا اسی پر اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بولنے والے اور ہر وقت بولنے والے لوگ جتنا بولتے ہیں اسی قدر اللہ کی رحمت کا حصہ ان کے لیے کم ہوتا چلا جاتا ہے. زیادہ بولنے سے جتنا بولتا جائے گا دو چیزوں کا نقصان ہوگا. ایک، حق کا کلام سننے اور اس کا دل میں اترنے کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی سے، تو ایک آدمی بولے جا رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ چپ کریں، میری بات تو سنیں. یا آپ روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں چپ کریں ذرا، میری بات تو سنیں. اور جب تک میری بات کو سنیں گے نہیں اس وقت تک میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھیں گے کیسے؟ نہیں سمجھ سکیں گے. یہی بات جو ہم آپس میں جس اصول کو، ضابطے کو اپناتے ہیں، یہی کلام الہی کا ضابطہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کلام تم تک پہنچایا تاکہ تم دھیان سے سنو اور اس کو سمجھو اور اس کے انوار کو اور اس کی معرفت کو اپنے قلب اور باطن میں اتارو، اور پھر اس کے نور سے تمہاری زندگی روشن ہو جائے. مگر یہ سارا امکان اس وقت ہوگا جب تم اس کو سنو گے، اور سننا اس وقت ممکن ہوگا کہ چپ کرو گے، خاموش بیٹھو، خاموش ہوگے. اور اس خاموشی کی فضیلت کا عالم آپ دیکھیے کہ نماز میں، مذہب حنفی کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، کہ نماز میں بھی خاموشی کو، جو اللہ کی ذکر کی، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی تلاوت کی جگہ ہے، اس میں بھی جس وقت تک قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو خاموشی کا حکم ہے. تو دو لفظ الگ آئے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دھیان سے سنو اور خاموش رہو. دو الگ حکم اس لیے دیے کہ نمازیں دو طرح کی ہیں. فجر، مغرب اور عشاء میں قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے نماز میں تو یہ جہری نمازیں ہیں، اس کی قرأت بآواز بلند ہوتی. تو جب اونچی آواز میں امام قرآن مجید پڑھتا ہے تو مقتدی سنتے بھی ہیں. ظہر اور عصر کی دو نمازیں ایسی ہیں دن کی کہ ان میں امام وہ سری نمازیں ہیں، امام آہستہ دل میں پڑھتا ہے تو مقتدی سن نہیں سکتا. لہٰذا دو الگ صورتیں تھیں تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں حکم بھی دو دیے کہ اگر تو قرآن مجید بآواز بلند پڑھا جا رہا ہو، جہری نمازیں ہوں یعنی فجر، مغرب اور عشاء، تو پھر تم پیچھے مقتدی بن کے اگر کھڑے ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کو دھیان سے سنو اور چپ رہو. پھر حکم فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا ہے انصات کے ساتھ. اور سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات ذہن میں کہ چلو جی فجر، مغرب اور عشاء کے وقت تو چونکہ قرآن مجید اونچا پڑھا جا رہا ہے تو امام جب قرات کرتا ہے جہری قرات تو پھر انسان سن سکتا ہے، تو لہٰذا سنتے وقت تو چپ رہنے کا تعلق سمجھ میں آتا ہے. مگر ظہر اور عصر کے وقت جب سری نمازیں ہیں تو امام تو خود دل میں پڑھ رہا ہے تو وہ تو سنائی نہیں دے رہا، تو اس وقت چپ کیوں رہا جائے؟ پھر خود بھی پڑھنا چاہیے. لہٰذا اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اسی آیت کے دوسرے لفظ کے ذریعے دیا، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. اس کو ایک الگ مستقل حکم بنایا گیا. تو دو حکم الگ مستقل طور پہ دیے گئے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر اونچا پڑھا جا رہا ہے تو دھیان سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور اگر تم سن نہیں سکتے یعنی امام دل میں پڑھ رہا ہے تو پھر دوسرے حکم پر تو بصورت عمل ہونا چاہیے وَأَنصِتُوا، کہ خاموشی سے سنو، خاموش رہو. سنائی دے یا نہ دے، اب یہ قرآن مجید کے محض پڑھے جانے کا ادب ہے. اب نماز اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کا مقام ہے، محل ہے، عبادت ہے، تسبیح کا مقام ہے، تحلیل کا مقام ہے. تو وہ عبادت نماز جو اللہ کی تسبیح، اس کے ذکر کے لیے مختص ہے، اس میں بھی حالت قیام میں جب قرآن مجید اونچا یا آہستہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے
تو اس وقت بھی ادب صمت کا ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے گویا خاموشی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنی نماز کے اندر بھی ایک حصہ بنایا، باجماعت نماز میں بھی مقتدی کے لیے حصہ بنایا۔ اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، کہ اللہ کے لیے آوازیں نیچے دب گئیں، اللہ کے ادب میں، اس کی ہیبت میں، اس کے جلال میں آوازیں دب جانے کا ذکر ہے، اور تم کوئی آواز نہیں سنتے سوائے آہٹ کے۔ تو گویا ان آیات کریمہ میں، سورہ مریم کی آیات میں اللہ رب العزت کی تلقین تھی، اللہ کے انعام خاص کی علامت کے طور پر اور انعام خاص کی صورت میں ادب کے طور پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم تھا۔ یعنی جو جتنی خاموشی اختیار کرے گا، اللہ کے انعام کا دروازہ اس پر اتنا ہی کھولا جائے گا، اور جو جتنا بولتا رہے گا، اللہ کے انعام کا دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ یعنی زبان کھلی رہے گی تو انعام کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر زبان بند رہے گی تو اللہ کے انعام کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور ان دو آیات میں، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں، ادب الوہیت اور ادب حضوری، اس کے لیے لازمی شرط قرار دیا خاموشی کو۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جن حاضر ہوئے اور ایمان لائے، مومن جنات کا ذکر کرتے ہوئے خبر دی گئی کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مومن جنات، تو فلما حضروہ قالوا انصتوا، ان کا ذکر کیا کہ کتنے ادب والے تھے وہ مومن جن جو صحابی بنے، جو ایمان لائے۔ فلما حضروہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو سب کہنے لگے، بس زبان بند، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے ہو، خاموشی اختیار کرو، سکوت، بولنا نہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی حضوری کا ادب بھی خاموشی، اور اللہ کی حضوری اور بارگاہ کا ادب بھی خاموشی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور آپ کی نسبت کے ادب کا تقاضا بھی خاموشی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ہیبت اور جلال کا تقاضا بھی خاموشی، اور اللہ کے انعام کا تقاضا بھی خاموشی، اور قرآن مجید سے استماع کا تقاضا بھی خاموشی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے میدان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، ان سارے میدانوں کے ذریعے جو نعمتیں ملتی ہیں، ان ساری نعمتوں کی شرط خاموشی ہے۔ تو جو بندہ جتنا خاموش رہے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اسی قدر۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے تذکرے کے بعد اب میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کو کتنا ضروری قرار دیا، اور پھر احادیث نبوی کے بعد سلف صالحین اور اولیاء کاملین اور صوفیاء مقربین، پھر ان کے ارشادات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عطا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سفیان سے، اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اخبرنی عن الاسلام بامر لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی کسی ایسے امر کی، اسلام کے کسی ایسے پہلو کی خبر دیجئے، ایک پہلو بتا دیجئے اسلام کا، میں ایک ہی بات کی تعلیم چاہتا ہوں، سادہ سا ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے تلقین فرما دیں تو پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں اس بابت،
وہی ایک جواب، ایک ہی تعلیم، ایک ہی نقطہ میری پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی اور وافی ہو جائے۔ ایسی تعلیم فرما دیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طیالسی نے اپنی مسند میں، اور امام ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا اس کو کتاب الصمت کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، قل آمنت باللہ، فرمایا کہ یوں کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ قل آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی آپ کا اللہ پر تمہارا جو ایمان لانا اس کی تجدید کر، اور اس طرح تجدید کر کہ پھر اللہ پر ایمان لانا تیرے دل کا ذکر بن جائے اور تیری زبان کا کلام بن جائے، یعنی جدد ایمانک باللہ ذکرم بقلبک و نطقم بلسانک۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا جو پورا معنی ہے اور مفہوم ہے اور اس کا جو تصور ہے، اس کو مستحضر کر اپنے دل میں، دل و دماغ میں، کہ اللہ پر ایمان لانا تیرے قلب اور باطن کا حال بن جائے۔ ثم استقم، جب ایمان لے آ تو پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ جب ایمان کو اپنے قلب و باطن کا حال بنا لے اور اس طرح ایمان کی تو تجدید کر لے کہ وہ تیرے قلب اور باطن کی حالت بن جائے، تیرے قلب میں متمکن ہو جائے ایمان، ثم استقم، تو پھر تو اس پر استقامت اختیار کر، یعنی اس کے تحت طاعات کا اور احکام الہی کی مخالفت کے سارے دروازے بند کر دے، اور اللہ کی طاعت اور عبادت اس ایمان کے تابع اپنے اوپر لازم کر، اور پھر کوئی بھی حال تیرے ایمان کے حال کو متغیر نہ کر سکے۔ کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مصائب و آلام ہو، جتنے بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ تیرے ایمان کے حال میں تغیر پیدا نہ کر سکیں۔ یہ ہے استقامت۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرما دیں تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیں کہ پھر میں کسی چیز سے ڈروں بھی؟ میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو میں قلب و باطن کا حال بھی بنا لوں اور اس پر استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ قائم بھی ہو جاؤں، تو کیا اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں کسی چیز سے ڈروں؟ یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا جواب سن لے، فرماتے ہیں فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ، فرمایا پھر کسی اور شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان سے پھر ڈرنا، یعنی زبان پر سکوت رکھنا، زبان کو خاموشی کا عادی بنانا اور زبان کو زیادہ کلام کرنے کی عادت نہ ڈالنا، اس سے ڈرتے رہنا کہ زبان جتنا بولے گی اتنے گناہ سرزد ہوں گے، جتنا بولے گی اتنا مواخذہ ہوگا، زبان سے جتنا کلام صادر ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ، آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس ایک اس زبان سے ڈرنا، حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو خاموش رکھنا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے طریق سے آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نجات، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات کا معنی پوچھا میں نے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک
وب کے علی خطیئتک، آقا علیہ السلام نے فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے۔ ایک اپنی زبان پر قابو پا لے اور اسے کلام کرنے سے روک رکھ، اس پر سکوت اور خاموشی اور صمت طاری رہے، یعنی سوائے سخت حاجت اور ضرورت کے اس زبان کو استعمال نہ کر۔ اور میں ضرورت اور حاجت کا معنی بیان کر چکا ہوں کہ یا دین کی تعلیم و تربیت ہو، یا انسانی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہو، یا کلمہ خیر ہو، کلمہ نصیحت ہو، خیر کی بات ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنے گھر میں خلوت کی عادت ڈال، اس میں نجات ہے، خلوت میں، کہ لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ جس طرح غیر ضروری بولنے میں نقصان ہے روحانیت کا، روح کا، اسی طرح غیر ضروری اختلاط میں بھی نقصان ہے روح کا۔ ایسے گپ شپ کے لیے لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا، بے مقصد لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، اس پر ہم آئیں گے۔ امام غزالی علیہ رحمت کا بیان جو میں کروں گا کہ انہوں نے پھر زبان کی اور کلام کی آفات کا تذکرہ کیا ہے احیاء علوم الدین میں، تو اس میں اس کے اسباب آ جائیں گے، میں اختصار سے خلاصتاً بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو غیر ضروری اختلاط، لوگوں کے ساتھ غیر ضروری ملنا جلنا، جب آپ غیر ضروری ملنا جلنا رکھتے ہیں تو اس میں کلمہ خیر نہیں ہوتا، کلمہ نصیحت نہیں ہوتا، دین کی غرض نہیں ہوتی ملنے میں، کوئی بنیادی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، اس کو غیر ضروری ملنا کہتے ہیں، اختلاط کہتے ہیں۔ جب وہ اختلاط کریں گے تو اس میں گپ لگائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی پر طعن و تشنیع کریں گے، کسی کی عیب جوئی کریں گے، ٹھٹھا مذاق کریں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کو دور کرنے والی، دین کی برکت سے محروم کرنے والی اور خیر سے دور لے جانے والی۔ اس لیے فرمایا اگر ضروری نہ ہو کسی کے ساتھ اختلاط تو بہتر ہے گھر میں خلوت کو اپنایا جائے۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اور خطاؤں پر رویا جائے، زبان پر سکوت کا اختیار کرنا اور زبان کو قابو میں رکھنا، اور گھر میں جہاں تک ہو سکے خلوت اختیار کرنا تاکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کثرت سے کی جا سکے، اور اپنی خطاؤں لغزشوں پہ افسوس کرنا، ندامت کرنا اور آنسو بہانا، رونا۔ فرمایا جس شخص کو یہ 3 حال نصیب ہو جائیں اسے نجات نصیب ہو گئی۔ نجات ان 3 چیزوں میں ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، اور امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اور طیالسی نے سب نے روایت کیا اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اور اپنے اپنے مضمون کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَتَوَكَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنے نفس کی جس سے وہ شہوانی خواہشات پوری کرتا ہے، جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، اور ایک اپنی زبان کی، اگر 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کوئی شخص کہ اس کو 2 چیزوں کی ضمانت ہوگی، اس کے قابو میں رہیں گی اور حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ان 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا ذکر زبان کا کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، پہلا ذکر زبان کا۔ اولاً جو زبان قابو میں رکھنے کی ضمانت دے دے اور دوسری ضمانت بھی دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، سارا دن گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو میں کیا کیا کہہ گیا، کتنے گناہ کر گیا، کتنی لغزشیں اور خطائیں کر گیا، کتنی بات خلاف حق کہہ گیا، کتنی باتوں سے اللہ کی ناراضگی لے بیٹھا،
کتنی باتوں سے اور کلام سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر بیٹھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کلام ایک ایسی چیز ہے، گفتگو اور زبان ایسی چیز ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اس قدر گناہ لکھے گئے، یہ گناہ اس کی زبان کے ہوں گے۔ تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک کتنے اعضاء ہیں، کتنے اعضاء ہیں، سب سے زیادہ گناہ جس عضو سے ہوتے ہیں وہ زبان ہے، سب سے زیادہ۔ یہ بات توجہ طلب ہے، جس عضو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بندہ اپنے اعضاء جسمانی میں سے جس عضو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہگار ہوتا ہے، جو عضو اس کو سب سے بڑھ کر گناہگار کرتا ہے، وہ زبان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ دی ہے انسان کو کہ دیکھو یہ چہرہ ہے، اس میں اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، ناک کے راستے وہ دو رکھے ہیں، مگر منہ جس میں زبان ہے وہ ایک رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پورا چہرے پہ غور کر لیں، چہرے میں کتنے عضو رکھے ہیں جن سے انسان کو، جو حواس خمسہ ہے، جن کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے کوئی چیز، یا دماغ کو میسج پہنچاتا ہے، یا جس کے ذریعے علم لیتا اور دیتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے، فنکشن کرتا ہے۔ یا سنتا ہے تو کان ہیں، دیکھتا ہے تو آنکھیں ہیں، سونگھتا ہے تو ناک ہے، اور ناک کے لیے دو نوسٹرلز ہیں، بولتا ہے تو زبان ہے، منہ ہے، منہ ایک ہے، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدد میں ایک حکمت رکھی، ورنہ اگر وہ ذات دو آنکھیں رکھ سکتا ہے تو منہ بھی دو بنا دیتا۔ آپ کہیں گے جی وہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، دائیں بائیں، بھائی نہیں، وہ ماتھے میں درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ بنا دیتا اللہ تعالیٰ، تو وہ ایک ہی آنکھ ہر طرف دیکھ لیتی، کان بھی سامنے لگا دیتا، ہر طرف سن لیا جاتا۔ یہ تو اس کے نظام تخلیق ہے۔ مگر رب کریم نے کان دو اس لیے دیے انسان کو، بتایا کہ دو گنا سنا کرو، آنکھیں دو دی کہ دو گنا دیکھا کرو۔ کس سے دو گنا؟ زبان سے، زبان اور منہ ایک دیا، یعنی بولو ایک گنا اور سنو اس سے دوہرا، اور دیکھو بھی اس سے دو گنا۔ سننے اور دیکھنے کو ڈبل کیا، اس لیے کہ جو فہم، جو بصیرت، جو حکمت اور دانائی آپ کو زیادہ سننے اور دیکھنے سے ملے گی، وہ بولنے سے نہیں ملتی۔ بولنے سے تو انسان کی قدر بھی گھٹتی ہے، انسان کی بصیرت بھی کم ہوتی ہے، عقل، دانش اور دانائی بھی کم ہوتی ہے، نصیحت بھی کم نصیب ہوتی ہے، اور انعام کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے ہمیں اس اعضاء کے عدد کے ذریعے، وہ یہ کہ زبان کے مقابلے میں آنکھوں اور کانوں کو دو گنا رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سماعت بولنے سے دو گنا ہونی چاہیے، اور آنکھیں چونکہ دو ہیں تو بصارت دیکھنا بھی دو گنا ہونا چاہیے۔ تو دو گنا دیکھنا ہوا، دو گنا سننا ہوا، زبان ایک رہی، اور وہ چار ہو گئے۔ سمع و بصر مل کے چار ہو گئے، دو کان اور دو آنکھیں، چار بنے، منہ ایک رہا۔ تو اب حساب یہ بنا کہ کلام سننے اور دیکھنے کے مقابلے میں 1/4 ہونا چاہیے۔ انسان 1/4 کلام کرے، 4 گنا اس کے مقابلے میں سنے اور دیکھے، 2 اس سے سننے کو دے، 2 اس سے دیکھنے کو دے، چونکہ سمع و بصر سے اس کو فہم نصیب ہوگا۔ اب اس سے ایک نقطہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا اور غور کریں۔ آنکھوں کے اوپر صرف بند کرنے کے لیے ایک پردہ ہے، آپ آنکھیں ساری بند کریں تو اوپر بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا، ایک دروازہ آنکھوں کے اوپر حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ کان کھلے رکھیں، اور زبان چونکہ کلام کرتی ہے تو کلام کو روکنے کے لیے بطور پہرے دار اس پر 2 دروازے لگائے ہیں۔ پہلا دروازہ دانتوں کا ہے، اگر دانت بند کر دیں، آپ کریں، سارے دانت بند کر دیں، آپ کلام نہیں کر سکتے۔ تو دانت کلام پر پہرے دار کھڑے کیے ہیں، گارڈ کھڑے کیے ہیں تاکہ اس سے روک لیں۔ اور اس کے بعد دانتوں کے بعد پھر 2 ہونٹ رکھے ہیں، اگر دانتوں کی بجائے آپ ہونٹ بند کر دیں تب بھی کلام بند ہو گیا۔ تو اللہ کی شان ہے، منہ ایک رکھا ہے، زبان ایک ہے، اور اس کو
کنٹرول میں لانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے پہرے دار دو کھڑے کیے ہیں، دانت بھی اور دو ہونٹ بھی۔ زبان ایک ہے، ہونٹ دو دیے ہیں، وہ بھی بند، ہونٹوں کے ذریعے بھی بند کیا جا سکے اس کا کلام، دانتوں کے ذریعے بھی اس کا بولنا بند کیا جا سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ عدد کو جب دیکھا تو زبان کے یا منہ کے مقابلے میں سمع و بصر کو دو دو گنا اللہ نے دیا ہے، تاکہ بندہ سنے بھی بولنے سے دو گنا زیادہ اور دیکھے بھی بولنے سے دو گنا زیادہ۔ اور جب بولنے پر کنٹرول کرنے کی بات کی تاکہ اس کو روکا جائے، اس زبان کو قابو میں لایا جائے، تو دو تالے لگا دیے، ایک دانتوں کا اور ایک ہونٹوں کا۔ یہ ایک میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ زبان کو اتنا کم استعمال کیا جائے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کی نظام خلقت میں اس کی حیثیت بنائی ہے۔ اب آگے یہ تو درمیان میں کچھ بات آ گئی، اب حدیث پاک جو اگلی عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے اسے الادب المفرد میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، اور امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اس حدیث کو، اور امام ابن ابی الدنیا نے بھی اس کو روایت کیا۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتائیے کہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے، کوئی ایسا عمل فرمائیے، ارشاد فرمائیے کہ جو بہت کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے وہ عمل۔ قال تقوی اللہ و حسن الخلق، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو عمل ہیں جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایک اللہ کا تقوی، سبحان اللہ، اور دوسرا حسن خلق، حسن اخلاق۔ یہ جو دو چیزیں بیان کی گئیں، یہی سیکھنے کے لیے آپ 10 روزہ اعتکاف میں خلوت گاہ اور تربیت گاہ میں آئے۔ دراصل بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو تعلق اور اس کی شخصیت کے تعلق کی دو جہتیں سمجھائی ہیں کہ ان کے رخ متعین کر لو اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ تعلق تقوی پر قائم ہو جائے، یعنی ہر بات کہنے سے پہلے پرہیزگاری۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ خدا کا خوف کبھی بھی تمہارے ذہن سے نہ ہٹنے پائے کہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ خیال دل و دماغ پر طاری رہے کہ کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آخرت میں شرمساری ہو اور جو باعث جہنم بنے، مواخذہ ہو جائے، جس میں گرفت کر لی جائے۔ تو ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر کلام، ہر گفتگو، ہر حال، ہر معاملہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے، یہ تقوی اللہ ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ تعلق حسن خلق، اخلاق۔ اب یہ جو تقوی اللہ اور حسن الخلق ہے، اس کو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، یہی دو باتیں سمجھائی ہیں، اور تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی وہ شخص ہے۔ فرمایا کن مع اللہ بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس۔ اے بندے، یہ ہے تقوی اللہ اور حسن الخلق۔ اور فرمایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے، اللہ کا تقوی یہ معنی ہے کن مع اللہ بلا خلق، کہ اے بندے اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا، اللہ کے ساتھ اپنا ایسا رشتہ استوار کر، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کر، اللہ کے لیے کوئی بھی فعل اور عمل سر انجام دیتے ہوئے ایسا ہو جا، کن مع اللہ بلا خلق، کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی مخلوق نہ رہے۔
مخلوق کا کوئی فرد تمہیں نظر نہ آئے، ریا ختم ہو جائے گی، دکھلاوا ختم ہو جائے گا، رد عمل ختم ہو جائے گا، کسی کے لیے کچھ کرنا ختم ہو جائے گا، کسی کے لیے نہ کرنا ختم ہو جائے گا۔ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں، فلاں نے مجھے دکھ دیا، میں یہ عمل کیوں کروں، یہ سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ظلم ختم ہو جائیں گے، یہ سارے جفاکاریاں ختم ہو جائیں گی، سارے آثام، یہ ریاکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کن مع اللہ بلا خلق، کہ اے بندے جب تو کوئی کام اللہ کے لیے کرے تو اس میں کہیں دور دور تک بھی مخلوق تجھے نظر نہ آئے، مخلوق کا وجود بھی درمیان میں نہ رہے، اللہ کے ساتھ تیرے تعلق میں وہ صدق آ جائے، وہ صفا آ جائے، وہ اخلاص آ جائے، اس کو تقویٰ کہتے کہ اللہ کے تعلق کے آئینے میں مخلوق ایک گرد کے ذرے کی طرح بھی کہیں دکھائی نہ دے۔ اور کن مع الخلق بلا نفس، اب یہ حسن خلق ہو جائے گا۔ اور جب تو مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، مخلوق کے ساتھ، تو پھر مخلوق کے ساتھ معاملہ یوں کر کے درمیان میں نفس نہ رہے، تیرے اور دوسرے بندے کے درمیان تیرا نفس حائل نہ ہو، ورنہ نفس رکاوٹ بن جائے گا۔ وہ نفس تجھے اشتعال انگیزی کرے گا کہ اس نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، اس نے زیادتی کی تھی، اس نے تجھے گالی دی تھی، اس نے تیری غیبت کی تھی، اس نے تیری شکایت کی تھی، اس نے تیرے اتنے بڑے ایک تیرے حق میں ہونے والے فیصلے میں رکاوٹ بن گیا تھا، اس نے تیری خلاف سازش کی تھی، اس نے تجھ سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، لہٰذا اس سے بھلائی نہ کر۔ نفس تجھے یہ باتیں سجا کر بلائی سے، خیر سے روک دے گا۔ لہذا فرمایا کن مع الخلق بلا نفس، جب مخلوق کا معاملہ آئے اور مخلوق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ تو کرنے لگے تو اس وقت نفس درمیان سے نکال دے، اور کوئی معاملہ جب اللہ کے لیے کرنے لگے تو خالق کو، مخلوق کو درمیان سے نکال دے۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فتوح الغیب میں اور الفتح الربانی میں، دونوں اپنے آپ کے مقامات پر آپ کے خطبات میں یہ بھی فرمایا کہ کن مع اللہ بالصدق، یعنی فرمایا الصدق مع الخالق وہ حسن الخلق مع الخلق، خالق کے ساتھ تعلق صدق پر مبنی ہو، اخلاص پر مبنی ہو، اس صدق اور اخلاص پر مبنی تعلق کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نیت کا یہ جو خلوص ہے یہ تقویٰ ہے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ۔ تم جب قربانیاں کرتے ہو تو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس عمل قربانی میں تمہارا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہاں جو لفظ تقویٰ استعمال کیا گیا وہ صدق اور اخلاص نیت کے معنی میں، صدق اور اخلاص نیت کے معنی۔ تو ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ۔ تو جب حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے، آپ لوگ توجہ سے سنیں اور زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ حسن اخلاق اس وقت تک وجود میں نہیں آتا، یاد رکھ لیں، حسن خلق اس کا تعلق خالق سے، مخلوق سے، اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق صدق، اخلاص اور تقویٰ کا ہے، مخلوق سے تعلق حسن خلق اور حسن اخلاق کا ہے۔ اور حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ تب تو بندوں کے ساتھ معاملہ آپ کریں تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا کیا یہ خاطر میں نہ لائیں، لوجہ اللہ کریں، تو پھر یہ دو عمل کثرت کے ساتھ بندوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جائے، جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے، وہ کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی دو چیزیں ہیں، قال الاجوفان الفم والفرج، وہ بھی دو چیزیں ہیں، وہی جن کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت دی تھی۔ فرمایا ایک منہ، زبان، اور ایک فرج۔ انسان کا جو سیکسول آرگن ہے، اور ایک زبان، منہ۔ فرمایا یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ دو چیزیں کتنے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں، مگر دونوں میں ترتیب میں پھر الفم کو، زبان کو پہلے رکھا۔
کیونکہ زبان سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ گناہ صادر کرواتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی حاضر ہوئے، اسود بن اسلم المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ یہ اگلی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بھی ائمہ نے روایت کیا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام ابن ابی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فلا تبسط یدک الا الی خیر ولا تقل بلسانک الا معروفا۔ فرمایا نصیحت صرف یہ ہے کہ جب بھی تو اپنا ہاتھ اٹھائے تو سوائے خیر کے، نیکی کے کام میں کسی اور کام کی طرف تیرا ہاتھ نہ اٹھے۔ جب بھی تیرا ہاتھ حرکت میں آئے، تیرا ہاتھ اٹھے، صرف نیکی اور خیر کے کام کی طرف بڑھے۔ اور جب بھی تیری زبان ہلے تو تیری زبان سے کلمہ خیر ادا ہو۔ زبان کا استعمال فقط خیر کے لیے، نیکی اور معروف کے لیے ہو، ورنہ نہ ہو۔ یہ نصیحت آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کہ کسی شخص اور کسی بندے کے ایمان کو اس وقت تک استقامت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کی کسی وقت تک درستگی اور اس کے استقامت اور استحکام نصیب نہیں ہوتا، جب تک اس کے قلب کو درستگی اور استقامت نصیب نہ ہو جائے، درستگی اور پختگی نصیب نہ ہو جائے، جب تک اس کے دل کو۔ اور فرمایا کسی شخص کے دل کو اس وقت تک درستگی اور پختگی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زبان کی پہلے اصلاح نہ ہو جائے۔ تو گویا آپ دیکھیے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا زبان درست ہوگی، قابو میں ہوگی تو دل قابو میں ہوگا، اور دل قابو میں ہوگا تو بندے کا ایمان درست ہوگا۔ تو گویا ایمان کی درستگی کے مقام تک بھی پہنچنے کے لیے اس سفر کا آغاز زبان کی درستگی اور زبان پر سکوت اور خاموشی کی پابندی اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اپنی سنن میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چپ رہا اور جس نے چپ رہنے کی عادت اختیار کر لی، جس نے صمت اور خاموشی کو اپنا معمور اور وظیفہ بنا لیا، وظیفہ، نجا، وہ نجات پا گیا۔ تو گویا خاموشی کو علیہ السلام نے نجات کا راستہ بیان فرمایا۔ اور پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اگلی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو اور جو یہ چاہے کہ اسے سلامتی نصیب ہو، اس کا ایمان سلامتی میں رہے، اس کا دین سلامتی میں رہے، اس کی زندگی سلامتی میں رہے، جس شخص کو اس بات کی مسرت و خوشی ہو اور خواہش کرے کہ اسے سلامتی نصیب ہو ظاہر میں بھی باطن میں بھی، تو فلیلزم الصمت، وہ اپنے اوپر ہمیشہ چپ رہنا، خاموش رہنا اور سکوت اختیار کرنا لازم کر لے۔ زبان کو جتنا خاموش رکھے گا اس کو اتنی سلامتی نصیب ہوگی، زبان کو کلام سے جتنا بند رکھے گا اس کو اتنی سلامتی نصیب ہوگی، اور زبان سے جتنا اس کا کلام صادر ہوگا اسی قدر اس کی سلامتی میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی آقا علیہ السلام نے واضح فرما دی، جسے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں آقا علیہ السلام سے۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے، اسی مضمون کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے اور امام بہقی نے روایت کیا اپنی اپنی اسناد کے ساتھ
اور اپنے اپنے مضامین کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے اس کا سبب فرمایا کلو کلام ابن آدم ہوا علیہ الا امرا بمعروف اور نہیا عن منکر اور ذکرا للہ تعالی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انسان، اے ابن آدم، جو کلام تیرے منہ سے صادر ہوتا ہے، جو لفظ تو بولتا ہے، جو جملہ بولتا ہے، جتنی گفتگو تو کرتا ہے، انسان جو گفتگو کرتا ہے ہوا علیہ، اس پر اس کا حساب ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے اوپر وہ کلام ذمہ داری ڈالتی ہے، وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کلام کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار اور جواب دہ بن جاتا ہے، آنسریبل ہو جاتا ہے، سوائے امرم بمعروف، سوائے نیکی کی بات کرنے کا۔ اگر نیکی کی بات کرے گا، نصیحت کرے گا، دین کی تعلیم دے گا، دین کا امر دے گا، یا برائی سے روکے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ذکر للہ تعالی، یا اللہ کا ذکر کرے گا، خواہ نیکی اور نصیحت کی بات کرے، خیر کی بات کرے، یا اللہ کا ذکر کرے، یہ دو قسموں کی بات یا تین قسموں کی بات وہ ہے جو بندے کے مواخذے اور بندے کے محاسبے کا سبب نہیں بنتی۔ علاوہ اس کے جو زبان سے جملہ نکالے گا اس پر اس کو جواب دہ بننا پڑے گا۔ جو کچھ کہتا ہے دن بھر، اس سے اس کی ایک ذمہ داری متعین ہوتی ہے، یا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یا کلام لغو کرتا ہے، یا کسی سے وعدہ کرتا ہے، یا وعدہ خلافی کرتا ہے، جو بھی بولے گا امر بالمعروف کے سوا، نہی عن المنکر کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا، ان کو مستثنیٰ کر کے باقی جو بھی کلام ہم اور آپ سارا دن کرتے ہیں، امر خیر کو چھوڑ کر جو کلام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ٹھٹھا مذاق کرے گا، یا لغو کلام کرے گا، یہ سب باطل چیزیں ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا اس کو۔ یا کسی کے ساتھ زیادتی کی بات کرے گا، یا گناہ کی بات کرے گا، یا کسی کی تضحیق کرے گا، یا کسی پر تنقید کرے گا، یا کسی کی چغلی کرے گا، یا کسی سے وعدہ کرے گا جو پورا نہیں کر سکا، یا جھوٹ بولے گا، یا مبالغہ کرے گا، یا خوشامد کرے گا، یہ جتنے امور ہیں یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس ہیں ہمارے کلام کے، ہماری گفتگو کے۔ تو لا محالہ ایک ایک لفظ جو وہ بولتا ہے، اس لفظ سے اس شخص کے اوپر، چونکہ وہ عامل ہے، وہ ذمہ دار ہے، آنسریبل ہے، اس سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں عمل لکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا۔ اب اگر درست کہا تو صاف ظاہر ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اگر غلط کہا تو مواخذہ ہوگا۔ یہ مانا تھا کہ ہر لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری متعین ہو جاتی ہے، جس کا حساب اس کو چکانا پڑے گا، کلیئر کرنا پڑے گا، پوچھا جائے گا اس سے، ایک ایک لفظ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر کلمہ خیر کہا اور اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ارشاد آیا ہے، حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ علی من بکا علی خطیئتہ وخزن لسانہ ووسعہ بیتہ۔ ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر انہیں یاد کر کے روتے ہیں، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنی خطاؤں پہ انہیں ندامت ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، انہیں افسوس ہوتا ہے، کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر خود اس کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے، پھر روتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ مبارک ہو ان آنسو بہانے والوں کو، اور فرمایا مبارک ہو جو اپنی زبان پر خاموشی کا پہرا لگا دیتے ہیں، اور مبارک ہو جو اپنے گھر میں خلوت اختیار کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پر، صفا مروہ پر سعی فرما رہے تھے، تو جب سعی کے دوران صفا پر کھڑے ہوئے، کوہ صفا پر، تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے یا لسان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں روایت کیا، اور امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا اس کو حضرت اعمش کے طریق سے حضرت شقیق، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور امام حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام طبرانی نے موقوفاً روایت کیا اس کو۔ زبان کی طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں یا لسان کل خیرن تغنم امن سے تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان ہمیشہ اچھا بول، سچ بول، نیکی کا کام کہہ، خیر کی بات کہہ، تجھے نفع ہوگا،
اور اگر خیر کی نیکی کی بات تجھ سے صادر نہ ہو سکے تو چپ رہ، تو سلامت رہے گی، تجھے سلامتی اور عافیت ملے گی، قبل اس کے کہ تیری زبان سے کوئی اور بات نکلے اور تجھے ندامت ہو۔ تو ندامت سے بچنے کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے، سلامتی کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے، اور نفع مندی کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پر کھڑے یہ فرما رہے تھے بآواز بلند، دیگر صحابہ کرام اور تابعین تھے، ہجوم تھا، انہوں نے سنا اور سن کے کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن، اے عبداللہ ابن مسعود، ھذا شیء تقولہ او شیء سمعتہ، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں تقولہ، کیا یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ یعنی یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے، آپ کی اپنی حکمت کی بات ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے آقا علیہ السلام سے سنی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کا کلام ہے یا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے؟ قال لا بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہا نہیں، میرا کلام نہیں، یہ جو حکمت بیان کر رہا ہوں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں، لغزشیں اور گناہ اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا، نامہ اعمال کھلے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، تو کثرت کے ساتھ جو ابن آدم کے انسانوں کے گناہ ہوں گے وہ گناہ ہوں گے جو ان کی زندگی میں ان کی زبان سے صادر ہوئے ہوں گے، ان کے کلام کے ذریعے۔ تو میں آقا علیہ السلام کے اسی فرمان کو الفاظ کا یہ جامع دے رہا ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، فرمایا من کف لسانہ ستر اللہ عز وجل عورتہ، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھے، بولنے پر پابندی رکھے، سکوت، صمت اور خاموشی اختیار کرے، جس نے زبان کو کلام سے روکے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ اس کے عیب، گناہ، لغزشیں اور خطائیں بھی ہوں گی تو اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ فرما دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا۔ اب اندازہ کیجئے، زبان صرف اللہ کی ہیبت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یہ زبان کوئی ایسا کلمہ صادر نہ کرے کہ جس پر اللہ کی بارگاہ میں میرا مواخذہ ہو جائے، اللہ کے حضور مواخذہ سے ڈر گیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے حضور جواب طلبی سے ڈر گیا، اللہ کے حضور محاسبہ سے ڈر گیا، اللہ کے حضور مواخذہ سے ڈر گیا، اور اس خوف سے اپنے زبان بند رکھی، کم بولا، حتی الوسع بند رکھی زبان، اور حسب حاجت بولا، جس شخص نے اس کو معمول بنا لیا، ستر اللہ عز وجل عورتہ، اللہ پاک اس کے بقیہ عیب جو باقی اعضائے جسمانی سے صادر ہوں گے ان پہ پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور زبان پر خاموشی، صمت اور سکوت کا پہرا عائد نہیں کرتا، اس شخص کے دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ زبان کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہے، اور زبان کو کھلا چھوڑ دینے سے دین کا نقصان ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے حضرت وہیب بن الورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، الحکمت عشرۃ اجزاء، حکمت، دانائی، اس کے 10 اجزاء ہیں، 10 حصے ہیں۔ فَتِسْعَةٌ مِّنْهَا فِي الصَّمْتِ، تو حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف خاموشی میں ہیں، سکوت میں ہیں۔ وَالْعَاشِرَةُ عُزْلَةُ النَّاسِ، اور 10واں حصہ لوگوں سے بلا حاجت اور بلا ضرورت اختلاط اور میل ملاپ سے بچنا ہے، سیکلوژن ہے، عزلت ہے، خلوت ہے، بلا ضرورت لوگوں سے اختلاط سے بچے رہنا، یہ ایک حصہ ہے خیر کا اور حکمت کا، اور 9 حصے صرف زبان کو بند رکھنا، اس میں حکمت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا، العاشرۃ عزلۃ الناس، کہ 9 حصے حکمت کے زبان کے بند رکھنے میں، خاموشی میں ہیں،
سکوت اور صمت میں، اور ایک حصہ عزلت میں ہے۔ عزلت خلوت کو کہتے ہیں، تنہائی، جس عزلت کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ اعتکاف عزلت ہے، اعتکاف خلوت ہے، ایک حصہ اس خلوت و عزلت میں ہے حکمت کا، 9 حصے صمت میں ہیں، خاموشی میں۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے، اور جب وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں لوگوں نے، تو اس سے مراد تابعین اور اتباع التابعین اور صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے عزلت کی تفسیر کی کہ یہ جو اعتکاف عزلت ہے، خلوت نشینی ہے، عزلت نشینی ہے۔ فرمایا کہ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، بہت لوگوں نے عزلت کی تفسیر کی۔ وہ پوچھا گیا کہ عزلت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا هو ان یکون مع القوم فإن خاضوا فی ذکر اللہ فخذ معهم وإن خاضوا فی غیر ذلک فاسکت۔ پوچھا گیا عزلت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سیکلوژن ہے، ریٹریٹ ہے، یہ تنہائی، یہ خلوت نشینی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عزلت اور خلوت نشینی کا معنی یہ ہے، یہ تابعین اور اتباع التابعین نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ تو بے شک قوم یعنی لوگوں کے اجتماع میں بیٹھ، لوگوں کے ہجوم میں بے شک رہ۔ هو ان یکون مع القوم، یعنی کوئی شخص لوگوں کے ہجوم میں رہے، لوگوں کے اجتماع میں رہے، مگر اس کا رہنا ایسا ہو فإن خاضوا فی ذکر اللہ فخذ معهم، اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو تو ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر، عبادت کریں تو عبادت کر، اللہ کی یاد کریں تو یاد میں ان کے ساتھ مشغول ہو جا، آخرت کا فکر کریں تو فکر آخرت میں ان کے ساتھ مشغول ہوگا، اللہ کے دین کی نصیحت کریں تو اس نصیحت میں شامل ہو جا، اگر غور و خوض کریں اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، تو شامل ہو جا، اور اگر اللہ کی یاد اور دین کے علاوہ کسی چیز میں پڑ جائیں تو فسکت، خاموش ہو جا، تو ان سے الگ ہو جا۔ اگر اس عمل کے ساتھ تو قوم یعنی اجتماع اور لوگوں کے ہجوم میں بھی رہے تو یہ خلوت و عزلت برقرار رہتی ہے، اس کا نام عزلت ہے۔ تو گویا مطلب ان کا یہ تھا کہ عزلت کا اطلاق فقط جسم پر نہیں ہوتا، حال پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے، انسان کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ اگر رہے تنہا، اکیلا تنہا بیٹھے، مگر دنیا کے خیالات کا ہجوم اس کے دل پہ رہے، تو وہ خلوت میں بیٹھ کر بھی جلوت میں ہے، تنہا بیٹھ کر بھی ہجوم خلق میں ہے۔ اس لیے کہ دل پر خیالات کا ہجوم ہے، دل پر دنیا کے دھیان کا ہجوم ہے، دل پر دنیا کی خواہشات کا ہجوم ہے، دل پر دنیا کی توجہات کا ہجوم ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہجوم خلق سے اس کا دل، اس کا دھیان، اس کا قلب، اس کا باطن اور اس کا فکر ہجوم خلق سے پاک نہیں رہ سکا، تو اس کی جلوت، اس کی خلوت میں بھی جلوت ہے۔ اور ایک شخص جلوت میں بیٹھا ہے، ہجوم میں بیٹھا ہے، ہزارہ لوگوں میں بیٹھا ہے، مگر وہ ہزارہ لوگوں کا ہجوم اس کے دل پہ اپنا اثر نہیں رکھتا، جسم ہزارہ لوگوں کے ساتھ ہے مگر دل اللہ کے ساتھ ہے، دل، جسم ہجوم میں ہے مگر دل اللہ کے ساتھ اس کا متعلق ہے، اللہ کے ساتھ متصل ہے، اللہ کے فکر میں وہ لگا ہوا ہے، تو دل جدا ہے ہجوم سے۔ اس کو فرمایا یہ عزلت اور اصل خلوت یہ ہے۔ پھر حضرت وہیب بن الورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قول بیان کیا میں نے، انہی سے پوچھا گیا کہ عزلت کس کو کہتے ہیں، عزلت کیا ہے؟ فرمایا وجدت العزلۃ فی اللسان، فرماتے ہیں کہ میں نے تو عزلت یعنی خلوت نشینی بھی زبان میں ہی پائی ہے۔ اگر تو ہجوم میں بیٹھے اور زبان ہجوم کے ساتھ نہ ہو، زبان اللہ کے ذکر میں شاغل رہے، زبان بند رہے، تو زبان کا بند رہنا عزلت ہے، اور اگر تنہا بیٹھے اور زبان اللہ کے ذکر کے علاوہ چلتی رہے تو وہ تنہا بیٹھ کر بھی عزلت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عزلت کو زبان میں، لسان میں پایا ہے۔ لسان اگر ذکر الہی میں شاغل ہے اور امور دنیا سے بند ہے اس کا بولنا، اس کی زبان کا، تو وہ ہجوم میں رہ کر بھی، قوم اور اجتماع میں بیٹھ کر بھی عزلت نشین ہے۔ اور اگر تنہا بیٹھا ہے اور اس کی زبان پر ذکر الہی کے علاوہ غیر چیزیں ہر وقت صبح و شام آ رہی ہیں، تو اس کو تنہائی، اس کی تنہائی نہیں ہے، یا اس کے قلب پر ہجوم ہے اس مخلوق کے یا دنیا کے خیالات کا، تو اس کی تنہائی روحانی تنہائی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر بولے تو صرف زبان سے خیر کہے، اور اگر کسی وجہ سے خیر نہ کہہ سکے تو خاموش رہے۔ تو کلام ہو تو خیر کا کلام ہو، اور اگر خیر کا کلام صادر نہ ہو سکے تو فقط خاموشی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی خوبصورت نصیحت امت کے لیے فرمائی۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، طوبیٰ لمن انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من قولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو کہ جس کے پاس اگر مال زیادہ تھا، اس کی ضرورت سے زیادہ مال تھا، تو مبارک ہو اس شخص کو جس نے ضرورت سے زیادہ مال تھا تو خرچ کر دیا، روکے نہیں رکھا، خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اور اس کو مبارک ہو کہ جس نے ضرورت سے زیادہ کلام کا معاملہ آیا تو اس کو روک لیا زبان کو، یعنی گفتگو میں ضرورت سے زیادہ کلام کو روک لیا اور مال ضرورت سے زیادہ تھا تو خرچ کر دیا۔ فرمایا دونوں کو مبارک ہو۔ تو مال روکے رکھنا شر کا باعث ہے اور زبان کو روکے رکھنا خیر کا باعث ہے۔ مال کا کام یہ کہ ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرنے میں خیر ہے، اور زبان ضرورت سے زائد اگر خرچ ہو چلے تو اس میں شر ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے صحابہ، انہوں نے آپ سے پوچھا، اور حدیث جسے امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا اپنی سند سے، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے صحابہ نے کہ ہمیں کسی ایسے عمل کی تعلیم کیجیے، دلنا علی عمل ندخل بہ الجنہ، ایسا عمل کچھ بتا دیجئے، اس کی نصیحت اور تلقین فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو عمل کریں تو سیدھا جنت میں جائیں۔ آپ نے فرمایا لا تنطقوا ابدا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو، کبھی بھی نہ بولو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، لا تنطقوا ابدا، کبھی کلام نہ کرو، گونگے بن جاؤ، زبان بند رکھو۔ قالوا لا نستطيع ذلك، تو ان کے صحابہ عرض کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں؟ یعنی کلام کے بغیر بالکل ہی گونگے بن جائیں تو اس طرح تو زندگی بسر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا قال فلا تنطقوا الا بخیر، اگر ہمہ وقت چپ نہیں رہ سکتے تو پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ جب بولو صرف خیر کا کلمہ زبان سے نکالو، خیر کے لیے بولو، شر کے لیے زبان بند رکھو، خیر کے لیے زبان کو کھلا رکھو۔ یہ 10 روزہ اعتکاف اس سمت کی تربیت ہو رہی ہے جس کا امپیکٹ بعد ازاں آپ کو پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے آپ کی زندگیوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت تھی، سلیمان علیہ السلام نے فرماتے ان کان الکلام من فضۃ فالصمت من ذہب، اگر بولنا چاندی کا ہو، بولنا چاندی کا ہو، اتنا اعلیٰ ہو، تو فرمایا تب بھی اس کے مقابلے میں صمت یعنی خاموشی سونا ہے۔ اگر بولنا چاندی ہو تو اس کے مقابلے میں بھی خاموشی سونا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ زبان اللسان قوام البدن، فاذا استقام اللسان استقامت الجوارح، فاذا اضطرب اللسان لم یقم له جارح۔ یعنی پورے کے پورے بدن کا جو قائم رہنا ہے، اس کی درستگی ہے، اس کا انحصار زبان پر ہے۔ صالح ہونا، بدن کا صالح ہونا، بدن کا درست ہونا، تمام اعضائے جسمانی کا خیر پر قائم ہونا، اس کا انحصار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو سچائی اور خیر پر استقامت نصیب ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جسم کے سارے اعضاء خیر پر استقامت پا جائیں گے، اور اگر زبان لڑکھڑا گئی، خیر سے پھسل گئی، تو پھر جسم کا کوئی عضو بھی خیر اور نیکی پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں بعض حکماء کا قول، اور وہ کہتے کہ انہوں نے کہا، فرمایا انا اندم علی ما قلت ولا اندم علی ما لم اقل، فرماتے کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں، زبان سے جب کوئی کلام کر لیتا ہوں تو مجھے کہنے پر ندامت ہوتی ہے۔ انا اندم علی ما قلت،
اگر کوئی کلام صادر ہو جائے، کچھ کہہ دوں تو تب ندامت ہوتی ہے۔ ولا اندم علی ما لم اقل، اور اگر میں کچھ نہ کہوں، چپ رہوں، تو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے انسان کو ندامت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا کسی غلط عمل کے کرنے سے، اب قول کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان کچھ کہے گا تو تب بعد ازاں جا کے ندامت کا امکان پیدا ہوگا نا، کہ غلط بات کہہ بیٹھا، یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اس سے اس کی دل شکنی ہوئی، یہ درست نہیں کہا، کاش میں یہ بات نہ کہتا۔ تو ندامت کہنے پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ نہ کہوں، خاموش رہوں، تو زندگی میں کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ دوسرے دانا نے کہا انی اذا تکلمت ملکتنی ولم املکھا واذا لم اتکلم ملکتھا ولم تملکنی۔ دوسرے کہنے لگے کہ میں جب بول پڑتا ہوں تو زبان کا قابو میرے اوپر ہو جاتی ہے، زبان میری حاکم بن جاتی ہے، میں محکوم ہو جاتا ہوں، چونکہ پھر جو میں نے بول دیا اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر عمل لکھا جائے گا، اسی پر نامہ اعمال میں لکھ پڑھ کی جائے گی، اسی پر مواخذہ ہوگا، اسی پر حساب و کتاب ہوگا، اس پر جواب دہ بن جاؤں گا، میرے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ جب میں نے بول دیا، کوئی لفظ بول دیا، کوئی کلمہ بول دیا، تو بس میں اس کا پابند ہو گیا، اب اس کا جواب دہ بن گیا، اور اگر نہ بولوں تو پھر میں مالک اور بادشاہ ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ حکماء کا طریق یہ تھا، انبیاء کا طریق یہ تھا، صحابہ کرام کا طریق یہ تھا، صلحاء کا طریق یہ تھا، اولیاء کا طریق یہ تھا، اور اصفیاء کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ ہر طبقہ نے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر حکماء، اولیاء اور صالحین تک، ہر ایک نے خاموشی میں خیر دیکھی اور خاموشی میں ساری بھلائی دیکھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹو، ہم سے جو پہلے لوگ تھے اب یہ تابعی ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں۔ اب جب یہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ، تو صاف ظاہر ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی طرف۔ فرمایا کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ان من کان قبلکم، اے بیٹو جو تم سے پہلے لوگ تھے، کانوا یکرہون فضول الکلام، وہ زائد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کلام بھی کرتے تو اس کے ایک ایک لفظ کو گنتے تھے اور تعین کرتے کہ کہیں ضرورت سے زائد تو بات نہیں نکل گئی، گن کر تول کر اپنی زبان سے کلام صادر کرتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کا ریکارڈ بنا لینے والے ملک، دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے۔ ادھر زبان سے لفظ نکلتا ہے، نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ان الکلام لیکتب، حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ لکھ لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو جو رو رہا ہو، اس کو روتے ہوئے چپ کرانے کی خاطر اگر یہ کہہ دے کہ بیٹے چپ کر جائے، میں تمہیں یہ ٹوائے لے دوں گا، یہ کھلونا لے دوں گا، یہ چیز لے دوں گا آپ کو، چپ کر جائے، میں یہ چیز خرید کے دیتا ہوں، یا میں یہ تمہارے لیے کر دوں گا، وہ بات بھی لکھ لی جاتی ہے۔ فَيُكْتَبُ كُذَيْبَةً، یہ بھی چھوٹے درجے میں جھوٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، چونکہ وہ اسے چپ کرانے کے لیے کہہ رہا تھا، حقیقت میں وہ چیز خرید کے نہیں دینا چاہ رہا، یہ حقیقت میں وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، صرف چپ کرانے کے لیے کہا۔ فرمایا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے ایسے نگران فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کثر مالہ کثرت ذنوبہ ومن کثر کلامہ کثر کذبہ، جس شخص کے پاس مال کی کثرت ہو گئی اس کے ہاں امکان بڑھ گیا کہ اس کے گناہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے زیادہ تبول کی خواہش نہ کی جائے، زیادہ مالداری کی خواہش نہ کی جائے، زیادہ امیر بننے کی خواہش نہ کی جائے، اس لیے کہ فرمایا کرتے امام حسن بصری اور اولیاء اور تابعین فرماتے کہ مال کے بڑھ جانے سے گناہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ مال کا حق وہ کما حق کو ادا نہ کر سکے گا، مال کا استعمال غلط کر بیٹھے گا تو گناہ کے بڑھ جانے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اور من کثر کلامہ کثر کذبہ، اور جس کا کلام زیادہ ہوا، جو زندگی میں بولتا زیادہ ہے، اس کے جھوٹ زیادہ ہو جائیں گے۔
اس کی زبان سے کذب زیادہ نکلے گا، مبالغہ آرائی ہوگی، کذب ہوگی، زیادہ نکلے گا۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصمت الا فی حق فانک بہ تغلب الشیطان۔ نصیحت یہ ہے کہ اے بندے، اے بیٹے، جہاں تک ہو سکے صمت اور خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لے، زبان کو بند رکھ، خاموشی کو لازم کر، اور زبان کو نہ کھول مگر اس کام کے کہ جب حق ادا کرنا پڑے، حق کہنا پڑے، سچ بولنا پڑے۔ جب بھی زبان کھلے سچ کے لیے، حق کے لیے کھلے، ورنہ بند رہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِهِ تَغْلِبُ الشَّيْطَان، یہ طریقہ ہے صمت اور خاموشی کا، اس کے ذریعے تو شیطان پر غلبہ پا لے گا، شیطان بھی تیرے سامنے کمزور ہو جائے گا اور تیری طاقت شیطان سے بڑھ جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ لوگو، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو خفیف علی البدن، جو بدن کے لیے بڑا خفیف، ہلکا ہے، مگر ثقیل فی المیزان، مگر اس کا وزن نامہ اعمال کے حساب سے اور آخرت میں اجر کے حساب سے جب رکھا جائے گا ترازو میں تو بڑا وزنی ہے وہ عمل، اجر بڑا ہوگا۔ کرنے میں بہت ہلکا اور آسان ہے، لائٹ ہے، مگر اجر کے اعتبار سے قیامت کے دن ترازو میں بڑا بھاری ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے، هو الصمت وحسن الخلق وترک ما لا یعنیک۔ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ زبان کو بند رکھ، کلام سے حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے چپ رہ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، اور وترک ما لا یعنیک، اور جس چیز سے تیری غرض نہیں، جس چیز سے تیرے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس کے اندر نہ پڑھ، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑا کر، غیر ضروری چیزوں کا کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہ کیا کر، اپنے آپ کو لا تعلق رکھ فضول امور سے۔ لوگوں سے جب برتاؤ کر تو حسن خلق کے ساتھ کر، اور ہمیشہ خاموشی کا راستہ اختیار کر۔ فرمایا یہ وہ طریق ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو اس میں ساری خیر ہے۔ اب امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سکوت ہے الرسالہ میں، رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ سکوت کی دو قسمیں ہیں، ایک سکوت بالظاہر ہے، ایک سکوت بالقلب والضمائر ہے۔ یعنی ظاہر کا سکوت تو میں نے سارا سمجھا دیا، جس کہ زبان کو خاموش رکھنا یہ ظاہر کا سکوت ہے، اور جس کی یہ خیرات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں۔ اور قلب کا سکوت یہ ہے، زبان کا سکوت تو یہ ہے کہ فضول کلام صادر نہ ہو، اور قلب کا سکوت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ما سوى اللہ غیر کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اس کا سکوت ٹوٹ جائے گا۔ یعنی قلب اللہ سے کلام کرے، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ قلب کی توجہ یہ کلام ہے، زبان کی گفتگو کلام ہے، قلب کی توجہ کلام ہے۔ زبان غیر ضروری بات نہ کرے، قلب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دھیان اور رغبت نہ کرے۔ یہ دو کیفیتیں ہو جائیں تو اس کو ظاہر میں بھی سکوت مل گیا اور باطن میں بھی سکوت مل گیا۔ اور یہ سکوت کا جو عمل ہے الصمت کا، میں نے عرض کیا یہ پڑھنے سے کبھی نہیں آئے گا، اس کے لیے تربیت چاہیے، ایک ٹریننگ پروسیس چاہیے۔ اب یہاں 10 دن جو آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اعتکاف کو اسی لیے مشروع کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو سنت کیا اسی لیے تاکہ اس کے اندر بہت سارے امور کی تربیت ہوتی ہے جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور کاروبار کی مصروفیات میں رہتے ہوئے آپ کبھی وہ تربیت نہیں پا سکتے۔ اب بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ منہاج القرآن میں 1000 لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ کیسا اعتکاف ہے؟ اب یہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ سکوت ہی کو لے لیں، ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے، اس نے سکوت کی کیا ٹریننگ لینی؟ جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے دوسرا، جس کے ساتھ وہ کلام کر سکتا تھا اور اپنی زبان کو روکا، اس کو تو مشق ہی نہیں ملی، تجربہ ہی نہیں ملا، ٹریننگ پروسیس میں ہی انٹر نہیں ہوا، آزمائش ہی نہیں ہوئی اس کی۔ یہاں 1000 آدمی بیٹھے ہیں اور پابندی ہے سکوت کی، دائیں بائیں مزہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں، اور 10 دن آپ اللہ کے ذکر کے سوا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سوا، امر خیر کے سوا 10 دن 1000 لوگوں میں بیٹھیں مگر فضول کلام نہ کریں۔ جو تربیت آپ کو اس اجتماعی اعتکاف میں ملے گی وہ تنہا بیٹھنے کی صورت میں تربیت نہیں مل سکتی۔ ہر چند وہ تنہا بیٹھنے اس اعتکاف کو میں معاذ اللہ نہ رد کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، نہ کوئی مسلمان رد کر سکتا ہے۔ اعتکاف نام ہی تنہائی کا ہے،
گوشہ تنہائی کا ہے، مگر میں تو گوشہ تنہائی کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ ایک وہ گوشہ تنہائی ہے جہاں جسمانی طور پہ آدمی تنہا بیٹھا ہے گوشے میں، اور ایک وہ گوشہ تنہائی ہے کہ ظاہر میں تو ہجوم ہے ہزارہ افراد کا، مگر اس کا قلب خود گوشہ تنہائی بن گیا ہے۔ اس کا قلب اللہ کے ساتھ متصل اور متعلق ہو کر اس جلوت میں خلوت گزی ہو گیا ہے۔ اس کے قلب نے صرف 10 دن دنیا کا ہر دھیان کاٹ لیا ہے تو وہ خلوت میں ہے۔ زبان اللہ کے کلام کے سوا، ذکر کے سوا، دین کی نصیحت کے سوا زبان بند کر لی ہے۔ یہ جو خلوت ہے زبان کی بندش کی صورت میں، یہ ٹریننگ ہجوم میں مل سکتی ہے، اجتماعی اعتکاف میں مل سکتی ہے، وہ تنہا بیٹھنے میں نہیں مل سکتی۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شادی نہیں کی تو اس کو اولاد کی تربیت کرنے، اولاد کی پرورش کرنے کی کیا اس کو ٹریننگ ملے گی؟ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، ملائکہ ہیں، ملائکہ گناہ کے ماحول میں نہیں رکھے گئے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، اس لیے انہیں اشرف المخلوقات نے انسان کو بنایا گیا ہے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، احسن تقویم بنا کر اسفل سافلین میں گھٹیا ماحول میں رکھ دیا گیا ہے۔ ارد گرد زین للناس حب الشہوات، ارد گرد شہوتیں رکھ دی گئی ہیں دنیا کی، خواہشیں رکھ دی گئی ہیں دنیا کی، گناہوں کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، یہ رغبت ہے، یہ تمنا ہے، یہ رغبات ہیں، یہ طلبات ہیں۔ ان رغبات اور طلبات کی بھری گھٹیا دنیا میں بندے کو رکھ کر پھر کہا گیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ان رغبات اور طلبات کی بھری دنیا میں رہ کر جو نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، اس کا دھیان ادھر ہی گیا جہاں سے آیا تھا۔ دنیا کی رغبتوں کے ماحول میں رہا مگر دنیا کی رغبت اس کے دل کو چھو نہ سکی، دنیا کی شہوتوں والے ماحول میں رہا مگر شہوتوں سے پاک رہا۔ تو اس ماحول میں رہ کر بچنا جو تربیت اس پروسیس میں ہوتی ہے، وہ اس ماحول میں پڑے بغیر کبھی تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جلوت میں رہ کر خلوت کو برقرار رکھنا، ہجوم خلق میں رہ کر ہجوم خلق سے اپنے قلب و باطن کو پاک رکھنا، اجتماع میں بیٹھ کر خلوت میں رہنا، افراد میں بیٹھ کر افراد سے کٹا رہنا، لوگوں میں بیٹھ کر لوگوں سے لا تعلق رہنا، لوگوں میں اٹھ کر بیٹھ کر سو کر جاگ کر بھی اپنا سونا جاگنا اللہ کے لیے قائم رکھنا، لوگوں میں بیٹھنا مگر کلام لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کرنا۔ جب یہ سارے پروسیس اس اجتماع میں ہوتے ہیں تو یہ اعتکاف کا مقصود لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ان کو تربیت نصیب ہوتی ہے۔ اس تربیت کے ذریعے ان کی زندگی کے احوال بدلتے ہیں، جب پلٹ کر جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ اثرات ان کی زندگی میں عملی طور پہ برقرار رہتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے۔ اب یہاں میں امام ابو القاسم قشیری نے ایک واقعہ بیان کیا سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے تلامذہ میں سے تھے، ان سے پڑھے۔ اب ان کو خیال آیا کہ میں خلوت نشین ہو جاؤں۔ جب خلوت نشینی کا خیال آیا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں خلوت نشین ہو کر اور اپنا وقت فقط تنہائی میں اللہ کی عبادت میں وقف کر دوں، تو انہوں نے اس خیال میں کہ میں خلوت نشینی اختیار کروں، اور خلوت بغیر صمت کے نہیں ہوتی، خاموشی کے نہیں ہوتی، سو اس خیال کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 1 سال تک جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے گھر میں خلوت کرنی اور مجالے سے تعلم سے فراغت حاصل کر لینی، اور اب گھر میں صرف بیٹھ کے عبادت اور ذکر کرنا ہے اور خلوت میں بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ کر لینے کے بعد 1 سال تک اپنے آپ کو خلوت کی ٹریننگ دینے کا ارادہ کیا کہ ٹریننگ دوں خلوت کی، اپنے نفس کو خلوت کا تجربہ میرے نفس کو ملے، ٹریننگ ملے، تربیت ملے۔ اس تربیت کے لیے 1 سال پھر امام اعظم کی مجلس میں بیٹھے، اور اپنے جو ہم پلہ اور ہم پایا جو علماء تھے، اقران تھے، ان کی مجالس میں بیٹھے، امام اعظم کی مجلس میں، اور اپنے ہم پایا علماء کے ساتھ مل کر بیٹھے، تو اس میں بحث ہوتی۔ امام اعظم کوئی سوال کرتے امتحان کے لیے، تربیت کے لیے، اور ان کو استنباط اور استخراج کا ملکہ سکھانے کے لیے کوئی سوال دے دیتے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس پر کیا رائے ہے، اس پر کیا حکم دیتے ہیں شریعت کا، کس طرح اس پر مسئلہ کا استنباط کریں گے آپ حکم کا۔ تو جب کوئی مسئلہ دے دیا جاتا تو وہ اس مسئلے پر کلام کرتے، گفتگو کرتے، اس طرح فتوے کی شکل بنتی ہے، اجتماعی فتویٰ اور تحقیق ڈیولپ ہوتی۔ ایک پوری اکیڈمی کا ماحول تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریٹ کیا۔
ایک لیگل اکیڈمی تھی، ایک جورسٹک اکیڈمی تھی، اور کم و بیش 40 اکابر علماء جید تلامذہ آپ کے اس میں بیٹھتے تھے اور بحث و تمیز کرتے، مسائل کے اوپر غور و خوض کرتے، اس طرح فقہ حنفی وجود میں آتی۔ چنانچہ ان کے اندر بیٹھتے، خلوت نشینی کا فیصلہ کر لینے کے بعد 1 سال تک ولا یتکلم فی مسئلۃ رکھا جاتا کہ مسئلہ بتائیں۔ اب ان کو جواب آتا اور ان کے اقران کو بعض اوقات جواب نہ آتا، کوئی غلط جواب دے رہا ہوتا، کوئی درست دے رہا ہوتا، کوئی جزوی طور پہ درست اور جزوی طور پہ غلط دیتا، بحث کر رہے ہوتے، صحیح جواب کی تلاش میں سارے ڈسکس کر رہے ہوتے، انہیں جواب معلوم ہوتا، علم سکہ اور پختہ تھے، مگر یہی تربیت دے رہے تھے نفس کو کہ جواب بھی آتا ہے، بتا بھی سکتے ہیں، مگر وہیں بیٹھیں اور سارے ڈسکس بھی کر رہے ہیں، مگر یہ خاموش رہیں، بولے نہیں، اظہار نہ کریں کہ مجھے جواب آتا ہے۔ تو ان کے اندر بیٹھ کر علمی مجالس میں جہاں علمی تکلم ہوتا، علمی مباحثہ ہوتا، علمی مباحثے کے ماحول میں بیٹھے اور سال تک مشق کرائی، اپنے نفس کو، زبان کو صمت کی تربیت دی۔ اور فرماتے ہیں امام ابو القاسم القشیری، جب ممارست ہو گئی، نفس نے اچھی طرح تربیت پا لی اور نفس قوی ہو گیا، پختہ ہو گیا صمت پر، اور یہ خصلت 1 سال کی پوری تربیت کے ساتھ جم گئی، مضبوط ہو گئی، اس کے بعد آپ نے مجالس سے علم چھوڑ دی اور گھر میں خلوت نشینی اللہ کی عبادت کے لیے اختیار کر لی۔ یہ سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، جسے امام ابو القاسم القشیری نے روایت کیا۔ پھر اسی ٹریننگ کے پروسیس میں حضرت بشر بن الحارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت بشر الحارث الحافی آپ فرماتے، اذا اعجبک الکلام فصمت وَإِذَا أَعْجَبَكَ الصَّمْتُ فَتَكَلَّمْ۔ اے بندے، صمت کا طریق یہ ہے کہ تو جب کلام کرے، گفتگو کرے، خطاب کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو جب تجھے اپنے کلام میں عجب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے، تجھے اپنا کلام بڑا اچھا لگے کہ واہ الحمدللہ میرا کتنا اعلیٰ کلام صادر ہوا، میں نے کتنا شاندار خطاب کیا، کتنی اعلیٰ گفتگو کی، تو جب اس اپنا خطاب تجھے پسند آئے اور اتنا پسند آئے کہ وہ تجھے اس میں عجب، یعنی ایک بڑا پن یا اس میں تکبر یا اس میں عجب کی صورت پیدا ہونے لگے، تو فرمایا کلام بند کر دے اور خاموشی اختیار کر۔ اور اگر خاموش رہتے رہتے خاموشی میں عجب محسوس ہونے لگے کہ میں اتنے عرصے سے خاموش ہوں، میں نے زبان بند رکھی ہے، لوگ تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور میں نے زبان بند رکھی ہے، سو میری زبان نے کوئی گناہ صادر نہیں کیا، فضول کلام اس سے صادر نہیں ہوا، اور زبان کے گناہوں سے محفوظ ہوں، اور میری زبان کی بندش سے اللہ پاک کے انعام کا دروازہ مجھ پر کھل رہا ہے، تو خاموشی کی جو برکتیں ہیں اور ثمرات ہیں، دھیان ادھر چلا جائے، خاموشی کی فضیلت کی طرف دھیان چلا جائے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے طبیعت میں عجب پیدا ہونے لگے، کبر پیدا ہونے لگے، تو فرمایا فتکلم، پھر بول پڑ، پھر کلام کر اور صمت کو توڑ دے، یعنی ہر وہ چیز جو کبر اور عجب کی طرف لے جائے اس کو روک دے، اور جو تواضع اور انکساری کی طرف لے جائے اس کو اپنا لے۔ کبھی کلام میں خیر ہوتی ہے، کبھی صمت میں خیر ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ صمت یاد رکھ لیں اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کو وطن بنا لیا جائے، خاموشی، اللہ اکبر۔ اسی شخص کو یہ نہیں کہ رسمی طور پہ کچھ دیر خاموش بیٹھ لیا، نہیں، یعنی جیسے حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو ممارست دی، مشق کرا کرا کے، تجربہ کرا کرا کے اس خصلت کو پختہ کر لیا، جب خصلت صمت، خاموشی کی خصلت نفس میں، طبیعت میں پختہ ہو جاتی ہے، اس کو تمکن ہو جاتا ہے، تو یہ خصلت صمت کی، خاموشی کی خصلت اس کا وطن بن جاتی۔ جیسے آدمی اپنے وطن سے بڑا شناسا ہو جاتا ہے اور وطن میں رہنا عجیب نہیں لگتا، پردیس میں دوسرے شہر میں جاتا ہے تو ذرا نئی نئی گلیاں، نئے راستے اس کو لگتے ہیں، وطن میں آ جاتا ہے تو ہر چیز اس کی جانی پہچانی ہوتی ہے۔ تو خاموشی اس کی طبیعت کی عادت، فطرت ثانیہ بن جائے، کلام کرے تو وہ وطن سے جیسے پردیس کی طرف جا رہا ہے، احتیاط کے ساتھ کلام کرے۔ تو فرمایا اسی کو نفع دیتی ہے صمت اور خاموشی، جو خاموشی کو وطن کے طور پہ اپنا لے، جو رسماً اپنائے اور وقتی طور پہ اپنائے وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور جو اس کو اپنا وطن بنا لے، عادت راسخہ اور فطرت ثانیہ بنا لے، اس کو نفع دیتی ہے۔ اور حضرت ممشاد دینوری بیان فرماتے ہیں
کہ حکماء کو جو حکمت ملی اور حکمت کے وہ وارث ہوئے وہ دو چیزوں کے سبب سے ہوئے، ایک صمت یعنی خاموشی، اور ایک تفکر، تدبر، تفکر اور غور و خوض۔ امام ابو القاسم قشیری نے بیان کیا۔ اب اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام قشیری نے بیان فرمایا، کہا کلم الناس قلیلا وکلم ربک کثیرا، اے بندے لوگوں سے تھوڑا کلام کیا کر تاکہ تو اللہ سے زیادہ کلام کر سکے۔ لوگوں سے کلام کم کر، اللہ سے کلام زیادہ کر۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی مناجات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کو اپنی مجلس میں بیٹھاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اللہ کو جب بندہ پکارتا ہے یا رب، یا اللہ، وہ جواب میں کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے خالق، وہ کہتا ہے اے میرے بندے۔ تو بندہ اور اس کا مالک آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یا بندہ کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اب بندہ جو التجا کرتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کو جب بھی بندہ پکارتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اللہ کی طرف جب بھی بندہ رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کی بھی توبہ ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی بھی توبہ ہے بندے پر۔ اس لیے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بندہ توبہ کرتا ہے ندامت اور طلب معافی کے ارادے سے اللہ کی طرف، اور اللہ بندے پر توبہ کرتا ہے بخشش، رحمت اور مغفرت کے ارادے سے بندے پر رجوع کرتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ تو بندے کے ہر عمل، ہر توجہ کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک توجہ آتی۔ بندہ جب اللہ سے کلام کرتا ہے، پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کے ہر سوال اور التجا کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک جواب آتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ تو فرمایا جب بندوں کے ساتھ کلام کم کر دو گے تو پھر اللہ کے ساتھ تم کلام کرو گے، کہ جو زبان زیادہ بولے اس بندے کا دل چپ ہو جاتا ہے، دل گونگا ہو جاتا ہے۔ دل وہ محل ہے اصل میں اللہ سے کلام کرنے کا، اور پھر دل کے ساتھ زبان بھی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتی ہے ذکر و مناجات کی شکل میں۔ اور جو زبان چپ نہ کرے اس کا دل چپ ہو جاتا ہے، اور جس کی زبان چپ ہو جائے اس کا دل ذاکر ہو کے بول پڑتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندوں سے کلام کم کر، اللہ سے کلام زیادہ کیا کر۔ اور پھر فرمایا شاید اس سے تیرا دل اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ دل جب ذاکر ہو تو پردے اٹھنے لگتے ہیں، اور جب پردے اٹھتے ہیں رفتہ رفتہ تو پھر اللہ رب العزت کا حسن اور اس کا جلوہ اس دل کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے مقام مشاہدہ میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا من اسون الناس لنفسہ قال املاکہم للسانہ۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نفس کو کنٹرول میں رکھنے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے، گناہوں سے بچانے کے لیے انسانوں میں سب سے بہتر محافظ اپنے نفس کا کون ہے، جو نفس کو گناہوں سے محفوظ کرے، بچائے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے بہتر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ نفس کا بہتر محافظ وہی ہے جو زبان کا بہتر محافظ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابی، تو آپ نے فرمایا کہ قید اچھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی قید بھی اچھی نہیں ہے، چہ جائے کہ کسی کو طویل قید دی جائے، تو طویل قید تو بہر صورت پھر پریشانی کی چیز ہے، خیر کی چیز نہیں۔ فرمایا ہاں ایک قید ہے جتنی طویل ہو اتنی اچھی ہے، اور وہ زبان کی قید ہے، زبان کی قید ہے۔ اگر زبان کو قید میں رکھ دیا جائے، قیدی بنا دیا جائے زبان کا، صرف کلام حق کا قیدی بنا دیا جائے، صرف اس وقت بولے جب حق اس کی زبان سے ادا ہو، خیر ادا ہو، نصیحت ادا ہو، بھلائی کی بات ادا ہو، بس ادروائز باقی زبان پر قیدیوں کی جس طرح زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو زبان کو جکڑ دیا جائے۔ فرمایا یہ سجن اور قید جتنی طویل ہو زبان کی اس میں اتنی خیر ہے، اس میں اتنی خیر ہے۔ اور امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حکم سمت پر، خاموشی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشق کیا کرتے کہ زبان میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکرے رکھتے، اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور کنکریاں منہ کے اندر اتنی رکھتے کہ ان کی وجہ سے بول نہ پاتے، اور فرمایا ایک ایک سال تک بھی آپ نے کنکریاں رکھی اپنی منہ میں تاکہ کم کلام کریں، کیونکہ کنکریاں منہ میں ہوں تو بولنے سے زبان زخمی ہو جائے گی، تو زبان تو ہل نہیں سکتی، لا محالہ۔ یہ جس طرح سے سیدنا داؤد طائی نے اپنے آپ کو اہل علم کی مجلس میں بٹھا کر علمی جواب آتے ہوئے چپ رہنے کی مشق کروائی 1 سال تک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں منہ میں رکھ کر زبان تاکہ بولنے کی ہمت نہ کرے، سمت کی مشق کروائی، تجربہ کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دعوت پر بلایا گیا، کھانے کی دعوت تھی، ابھی کھانا لگا نہیں تھا، تو کچھ اور لوگ بھی آئے تو کسی کی غیبت کرنے لگے، کسی شخص کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، فرمانے لگے بھئی لوگوں، اب آپ دیکھیے کہ آداب کیا ہیں صوفیاء کے، کسی کو برائی سے روکنا بھی ہو تو اس طریقے سے نہیں روکتے کہ وہ بے عزت ہو جائے، اس طریقے سے نہیں روکتے کہ اس کی دل شکنی ہو جائے یا وہ اپنے آپ کو ہلکا، گھٹیا یا گناہ گار تصور کرے، نہیں۔ اولیاء صوفیاء سے پوچھا گیا کہ کن کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، انہوں نے کہا کہ صوفیاء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ پوچھا شیخ سے کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے اگر تیرے گناہ بھی ہوں گے تو صوفیاء ہی ایک ایسا طبقہ ہے کہ تیرے بے شمار گناہ، سینکڑوں بھی گناہ اگر ہوں گے تو تیرے گناہوں پر درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس عذر ہیں، جو عذر بھی تو دے گا وہ خوشی سے قبول کریں گے، اور اگر تو اپنے گناہ پر کوئی عذر نہ بھی دے سکے، دفاع تو بیان نہ کر سکے، تو تب بھی درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس خود عذر ہیں۔ لوگوں کے عیب، گناہ، کمزوریوں کو درگزر کرنے کے لیے صوفیاء کے پاس عذر ہوتے ہیں، اور اگر تیرے اندر نیکی اور اچھائی ہو اس لیے وہ درگزر کر جاتے ہیں، اگر نیکی اور اچھائی ہو تو پھر تیری اس طرح مدح نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں تیرا نیک عمل تیری نگاہ میں بہت بڑا نظر آئے اور تو عجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو تیری بھلائی کو اتنا اچھالتے نہیں ہیں کہ وہ تیرے لیے نقصان کا باعث اور ریا کا باعث بن جائے، اور تیری برائی پہ وہ اتنا ناراض نہیں ہوتے کہ تو شرمسار ہو جائے، وہ تیرے بولنے سے پہلے عذر کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انداز ہے ان کی تعلیم و تربیت کا۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے پہلے روٹی دی جاتی ہے، ہم پہلے روٹی دیتے ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں تو بعد میں گوشت اس کے ساتھ سالن اور گوشت لگاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو آپ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ابھی روٹی نہیں آئی اور گوشت پہلے کھانا شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر، بغیر روٹی کے گوشت کھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں، ہمارے ہاں تو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بس سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دراصل اشارہ فرما دیا تھا، یہ دیکھیے یہ صوفیاء کی حکمت ہوتی ہے۔ اشارہ فرمایا اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف کہ کوئی شخص اگر کسی بھائی کی غیبت کرے، اس کے پشت پیچھے اس کا عیب بیان کرے، اس کی برائی بیان کرے جو حقیقت میں اس کے اندر ہے، اگر اس کے اندر برائی نہیں تھی، وہ عیب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، اور پشت پیچھے بیان کیا تو یہ تو تہمت ہو گئی، کذب ہو گیا، جھوٹ ہوا، اتہام ہوا۔ غیبت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کے اندر وہ عیب تھا اور اس کی پشت پیچھے کسی نے بیٹھ کے مجلس میں بیان کیا۔ پشت پیچھے کسی کے اندر موجود حقیقی عیب کا تذکرہ کرنا جس سے اس کی ذلت ہو جائے، دوسروں کی نگاہ میں گر جائے، اس کا پردہ کھل جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورہ حجرات میں، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے، بھائی، اور اس کی لاش پڑی ہو، مردہ بھائی کی لاش، اور وہ اس کو کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھائے؟ ہرگز کوئی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کی ناش کو کاٹ کر اس کا گوشت کھائے۔ جس طرح یہ گوارا نہیں کرتے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی دوسرے شخص کی پشت پیچھے اس کی غیبت کرنا، گویا اس کی ناش کا گوشت کاٹ کے کھانا۔ یہ اشارے میں بات کر کے ان کو اس گناہ سے روک لیا۔ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی، فرمایا کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ الصمت لسان الحلم، خاموشی حلم اور بردباری کی زبان ہے۔ اللہ اکبر،
خاموش رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا حلیم ہے، حلیم الطبع ہے، کتنا بردبار ہے. اور بردباری قلب کی سخاوت ہے، قلب کی سخاوت ہے بردباری. اور بردباری کی زبان خاموشی ہے، اور ہلکے پن کی زبان بولنا. اور اولیاء اور صوفیاء کہا کرتے جس طرح بولنے کے لیے تم ٹریننگ لیتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو کہ کلام کس طرح کیا جائے، اس طرح چپ رہنے اور صمت کی بھی تعلیم حاصل کیا کرو اور ٹریننگ حاصل کیا کرو کہ کس طرح چپ رہا جائے. اور وہ اسی وقت اس کی تربیت ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں بیٹھو جس ماحول میں نفس بولنے پر تمہیں اکسائے، تم چاہو بھی تو چپ نہ رہ سکو، اور ایسے ماحول میں جس میں چپ رہنا گویا مشکل ہو، ناممکن کے قریب ہو، اس ماحول میں پھر چپ رہو، کنٹرول کرو. اس سے مشق ہوگی، تربیت ملے گی. آپ خوش نصیب ہیں کہ منہاج القرآن کے سے اجتماعی اعتکاف میں آتے ہیں، اس ماحول میں بیٹھ کر ہجوم خلق میں آپ کو سمت کی جب تعلیم ملتی ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک گھاٹی عبور کر جاتے ہیں، ایک وادی عبور کر جاتے ہیں. اور پھر صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ کلام کرنا، اگر کوئی جب کلام کرتا ہے تو اس سے ایک دوسرے کو ہدایت ملتی ہے، گفتگو سے ہدایت ملتی ہے، مگر فرمایا خاموشی سے اس ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہوتی. دونوں کا الگ مقام ہے. کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس کے کلام سے دوسروں کو ہدایت ملتی، اور جس کو ہدایت ملی اب وہ چاہتا ہے کہ میری ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہو، تو فرمایا ہدایت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو. تو کلام ہدایت کا باعث بنتا ہے، خاموشی اور صمت ہدایت کی حفاظت کا باعث بنتی. بعض صوفیاء نے کہا عفت اللسان صمت ہو، زبان کی پاکیزگی اور عفت وہ اس کی خاموشی ہے. اور صوفیاء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ عامت الناس، ان کا جو صمت ہے، ان کی خاموشی زبانوں سے ہے. صمت العوام بألسنتہم، عامت الناس، عام مسلمانوں کی خاموشی، ان کا درجہ یہ ہے کہ جب ان کی خاموشی کی بات کی جائے تو ان کی خاموشی زبان سے خاموشی، زبان کو بولنے سے بند رکھنا. وَصَمْتُ الْعَارِفِينَ بِقُلُوبِهِمْ، اور جو عارفین ہیں ان کی خاموشی ان کے دلوں سے ہے، دلوں کا خاموش رہنا. اور دلوں کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت، کسی اور کی رغبت، کسی اور کی محبت اور کسی اور کے حرص میں مبتلا نہ ہوں، کسی اور کی شہوت میں مبتلا نہ ہوں. ان کے دل صرف اللہ سے محبت کریں، اللہ کی طرف رغبت رکھیں.